آج کے اس تفصیلی جائزے کا براہ راستہ آغاز ایک انتہائی پراسرار اور کہہ لیں کہ تھوڑی سی چونکا دینے والی تاریخی دستاویز سے ہوتا ہے۔ واقعی ایک چونکا دینے والی دستاویز ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے سامنے مطالعے کے لیے ابن ابی حاتم کا معروف ماخذ موجود ہے اور اس کی روایت نمبر 24، جس کا عنوان ہی انسان کے اندر ایک عجیب سا تجسس پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ عنوان جو ہے خون کا پیالہ۔ ہاں، خون کا پیالہ۔ اب اس گہرے مطالعے کا مقصد محض کسی پرانی کہانی کے اوراق پلٹنا بالکل نہیں ہے، بلکہ آئیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ کیسے کھانے کی ایک عام سی محفل ایک بہت بڑے نظریاتی اور ثقافتی تصادم کا مرکز بن سکتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ عنوان جتنا سحر انگیز ہے نا، اس کے اندر چھپے ہوئے سماجی پہلو اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں۔ اگر 7ویں صدی عیسوی کے معاشرے کا ایک بشریاتی یا اینتھروپولوجیکل مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کھانا محض کیلوریز کا حصول نہیں تھا، یعنی وہ پیٹ بھرنے سے آگے کی کوئی چیز تھی۔ بالکل۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنا قبائلی معاشروں میں ایک تحریری معاہدے سے زیادہ مضبوط سماجی بندھن سمجھا جاتا تھا۔ جب لوگ مل کر کوئی مخصوص غذا کھاتے تھے تو وہ اپنی یکجہتی کا اعلان کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس پس منظر میں صدی بن عجلان کی یہ روایت تو ایک شاندار کیس سٹڈی بن جاتی ہے پھر۔ ہاں، 100%۔ اور یہاں صدی بن عجلان کے مشن کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جس مشن پر بھیجا وہ کسی اجنبی علاقے میں نہیں تھا۔ نہیں، وہ انہیں ان کے اپنے ہی قبیلے کی طرف بھیج رہے تھے۔ بالکل، انہیں ایک نیا مکمل اور انقلابی ضابطۂ حیات دے کر ان کی اپنی قوم کی طرف واپس بھیجا گیا۔ اب اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے کہ ایک شخص طویل عرصے بعد بالکل نئے نظریات لے کر واپس آ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپسی کا منظر؟ ہاں، ماخذ بتاتا ہے کہ ایک دن اتفاق سے وہ اپنی قوم کے پاس سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، ایک بالکل گول دائرہ۔ اچھا، اس منظر کی جیومیٹری پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ گول دائرے والی بات پر؟ ہاں، کیونکہ ایک گول دائرہ یا حلقہ سماجی لحاظ سے ایک بہت گہری علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کونا نہیں ہوتا، کوئی کھڑکی نہیں ہوتی۔ وہ ایک طرح سے پیکٹ سسٹم ہے۔ بالکل، یہ قبائلی معاشرے کی اندھی یکجہتی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ حلقے کے اندر والا ہر شخص برابر کا شریک ہے اور باہر والا اجنبی یا دشمن۔ اور اس دائرے کے عین مرکز میں خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا تھا۔ لوگ اس خون کو کھانے یا پینے کے ارادے سے جمع تھے اور وہ صدی کو بلاتے ہیں کہ آؤ صدی، تم بھی کھا لو۔ دیکھیں، جب وہ اسے بلاتے ہیں تو وہ صرف ایک نوالا پیش نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی قبائلی وفاداری کا حلف نامہ رینیو کروانا چاہ رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دائرے میں واپس آ جاؤ۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک بات بتائیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص نئی عادات اپنا کر واپس جاتا ہے اور پورا خاندان ایک روایتی دعوت اڑا رہا ہے۔ کیا ہم اسے کچھ زیادہ ہی ڈرامائی رنگ تو نہیں دے رہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ کیا یہ محض کھانے سے انکار نہیں ہو سکتا تھا؟ ہاں، وہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھوک نہیں ہے یا میں اب یہ نہیں کھاتا۔ کیا اس دعوت کو اتنے بڑے ٹیسٹ کے طور پر دیکھنا ضروری ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج کے دور کی ڈنر پارٹی کو پرانے قبائلی عرب سے ملا رہے ہیں۔ اچھا؟ آج کوئی گوشت کھانے سے انکار کرے تو وہ ڈائٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن قدیم عرب میں خاندانی دسترخوان کا بائیکاٹ کرنا دراصل قبیلے کے دیوتاؤں اور ان کی شناخت سے کھلی بغاوت تھی۔ سدھی جانتے تھے کہ یہ ایک ڈش سے انکار نہیں ہے، یہ ان کی پوری ہسٹری سے انکار ہے۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سدھی کا ردی عمل پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ انہوں نے کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں اپنایا۔ ہاں، انہوں نے سفارتی راستہ بالکل اختیار نہیں کیا۔ وہ سیدھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، تم غضب کر رہے ہو، میں تو ان کے پاس سے آ رہا ہوں جو اس کا کھانا ہم سب پر حرام کرتے ہیں۔ یہ بہت زبردست جملہ تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں۔ ہاں، انہوں نے ذاتی پسند کو بیچ میں سے نکال دیا۔ بالکل، انہوں نے اس مہازارائی کو اپنی ذات سے نکال کر ایک اعلیٰ ترین قانون یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ ایک نیا قانون ہے۔ یہ کمال کی حکمت تھی۔ لیکن یہاں مجھے ایک بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگ رہی ہے۔ جب سدھی نے کہا کہ تم غضب کر رہے ہو تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ توقع تو یہ تھی کہ وہ لوگ آگ بگولا ہو جاتے۔
ہاں، خاص طور پر اس دور میں جب تلواریں اتنی جلدی کھینچ جاتی تھی۔ بالکل، وہ کہہ سکتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں غلط کہنے والے، لیکن متن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سب فوراً متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے پوری بات کہو۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو خون پینے کے عادی تھے وہ متجسس ہو گئے۔ یہ رویہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بظاہر یہ واقعی تھوڑا غیر فطری لگتا ہے، لیکن اگر ہم انسانی نفسیات کو دیکھیں نا، تو جب ایک ذہن صدیوں تک ایک رسم دہراتا ہے تو وہ سماجی جمود کا شکار ہو جاتا ہے، ایک طرح کا آٹو پائلٹ موڈ۔ ہاں بالکل۔ جب کوئی شخص اچانک آ کر مکمل یقین کے ساتھ اس جمود پر ضرب لگاتا ہے تو غصے سے پہلے ایک شدید قسم کا صدمہ اور تجسس پیدا ہوتا ہے۔ مطلب صدی کی آواز میں جو یقین تھا اس نے لمحہ بھر کے لیے ان کی انا کو سن کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ سننا چاہتے تھے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس نے اسے اتنی جرأت دی کہ موت کے خوف کے بغیر کھڑا ہے۔ اور جیسی انہوں نے کہا کہ پوری بات کہو تو ماخذ بتاتا ہے کہ صدی نے سورۃ المائدہ کی آیت 3 کی تلاوت کی۔ ہاں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں یہ مطالعہ ایک گہرے تہذیبی تجزیے میں بدل جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس آیت کے ترجمے میں 4 بنیادی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ صرف غذائی پابندیاں نہیں تھیں، یہ ایک پسماندہ معاشرے کو مہذب بنانے کا مکمل فریم ورک تھا۔ چلیں اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے مردار، یعنی وہ جانور جو خود سے مر جائے۔ دیکھیں، صحرا کی اس سخت زندگی میں خوراک کی ہمیشہ کمی رہتی تھی۔ مرا ہوا جانور غنیمت سمجھا جاتا تھا۔ مردار کھانے کی ممانعت نے انہیں پیغام دیا کہ اب تم حالات کے رحم و کرم پر جینے والے مردار خور نہیں ہو، بلکہ باوقار انسان ہو۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ مطلب یہ صرف بیماریوں سے بچاؤ نہیں تھا، انسان کو خود مختار بنانے کی نفسیاتی مشق تھی۔ اور پھر دوسری ممانعت یعنی خون۔ بالکل، وہی خون جس کے گرد وہ حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ ہاں، اور خون وہ صرف ذائقے کے لیے تو نہیں پیتے تھے۔ قحط کے دنوں میں اونٹوں کی رگیں کاٹ کر خون پینا ایک مجبوری بھی تو تھی۔ یہ درندگی کی آخری حد تھی۔ خون کو حرام قرار دے کر اسلام نے انہیں جنگلی طرز بقا سے نکال کر ایک قاعدے کا پابند کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قانون اس وقت پیش کیا جا رہا ہے جب وہ عملی طور پر خون کا پیالہ سامنے رکھے بیٹھے ہیں۔ بالکل، یہ ان کے ماضی اور نئے مستقبل کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچنے کے مترادف تھا۔ اچھا، تیسری چیز جو حرام قرار دی گئی وہ خنزیر کا گوشت ہے۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ صحرائے عرب میں تو پانی کی کمی تھی، خنزیر تو زرعی اور آباد علاقوں کا جانور ہے۔ خانہ بدوشوں کے ہاں یہ عام نہیں تھا۔ ہاں، تو پھر اس مخصوص معاشرے میں اسے اتنی شدت سے حرام قرار دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک بہت ہی زبردست ماحولیاتی اور معاشی سوال ہے۔ دیکھیں، ایک تو اس کی حیاتیاتی ساخت ہے، وہ غلاظت کھاتا ہے اور بیماریوں کا مرکز ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کا معاشی پہلو یہ ہے کہ بھیڑیں اور بکریاں وہ گھاس کھاتی ہیں جو انسان ہضم نہیں کر سکتا، بدلے میں وہ انسان کو دودھ اور گوشت دیتی ہیں۔ ہاں، وہ ریسورسز پر مقابلہ نہیں کرتی۔ بالکل، جبکہ خنزیر وہی اناج اور سبزیاں کھاتا ہے جو انسان کھاتا ہے۔ محدود وسائل والے خطے میں خنزیر پالنے کا مطلب انسان اور جانور کا خوراک پر سیدھا مقابلہ تھا۔ اوہ، تو یہ ایک بہت بڑی ماحولیاتی اور معاشی حکمت تھی۔ ہاں، اور آنے والے وقتوں میں جب یہ تہذیب دنیا بھر میں پھیلنے والی تھی تو یہ انہیں ایک عالمی اصول دے رہا تھا۔ کیا کمال کا تجزیہ ہے۔ اچھا، اور چوتھا نقطہ جس نے شاید اس معاشرے کی بنیادیں ہلا دی ہوں گی، وہ جانور جو اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا گیا ہو۔ یہ اس پورے واقعے کا کلائمیکس ہے۔ بالکل، کیونکہ بتوں کے نام پر قربانی کرنا تو ایک بہت بڑی معاشی انڈسٹری تھی۔ مکہ اور طائف کے سرداروں کا کاروبار اس سے جڑا تھا۔ اور جب یہ قانون آیا کہ صرف اللہ کے نام کا جانور حلال ہے تو اس نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کی معاشی اجارہ داری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یعنی صدی میں نجلان صرف ایک نیا مینیو لے کر نہیں آئے تھے، وہ ایک مکمل سیاسی اور معاشی انقلاب کا خاکہ پیش کر رہے تھے۔ بالکل، خون کا وہ پیالہ اب محض ایک برتن نہیں تھا، وہ ان کے فرسودہ نظام اور مشرکانہ معیشت کی علامت بن چکا تھا، اور اسے مسترد کرنا پورے نظام کو مسترد کرنا تھا۔ تو جب انسان یہ سارے دلائل سنتا ہے کہ ہر ایک قانون ان کی بہتری اور آزادی کے لیے تھا، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ کہانی کا اختتام بہت ڈرامٹک ہوگا۔
ہم سوچتے ہیں کہ وہ سب فوراً مان گئے ہوں گے۔ ہاں، مطلب انہوں نے پیالہ پھینک دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ سدی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن ماخذ ہمیں ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ تصویر دکھاتا ہے۔ تاریخ اور کہانی کے درمیان یہی فرق ہے۔ بالکل۔ متن کے آخری الفاظ ہیں کہ سدی فرماتے ہیں، میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام پہنچاتا رہا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ بات ایک لمحے کے لیے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر دلیل اتنی مضبوط تھی اور انہوں نے پوری بات سنی بھی، تو نتیجہ صفر کیوں رہا؟ کیا کوئی منطقی خامی تھی؟ نہیں، اور یہی اس کیس اسٹڈی کا سب سے تلخ سبق ہے۔ یہاں واضح ہوتا ہے کہ انسان کا حق کو تسلیم کرنا صرف مضبوط دلیل پر منحصر نہیں ہوتا۔ مسئلہ عقل کا تھا ہی نہیں۔ تو پھر رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ دراصل وہ خوف تھا جو اس حلقے کے ٹوٹنے سے وابستہ تھا۔ جب کوئی شخص اپنے صدیوں پرانے سماجی دائرے کو چھوڑتا ہے تو اسے سب سے بڑا خوف سماجی تنہائی کا ہوتا ہے۔ اوہو، یعنی بائیکاٹ کا ڈر۔ ہاں، اس حلقے سے نکلنے کا مطلب تھا کہ قبیلہ حفاظت نہیں کرے گا، شادیاں نہیں ہوں گی، کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ یہ ایک طرح کی سماجی موت تھی۔ یعنی وہ سچائی جان تو گئے تھے، لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے اسے قبول کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ بات انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں صدیقی کے کردار کی عظمت نظر آتی ہے۔ وہ جذبات میں آ کر وہاں سے نکلے نہیں، بہت دنوں تک ڈٹے رہے۔ کیونکہ جو حق کا علم بربار ہوتا ہے اس کا کام صرف دیانتداری سے بات پہنچانا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا۔ دنیاوی نظر میں یہ ناکام مشن ہو سکتا ہے، لیکن اصول کی سطح پر انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ کامیابی کا مطلب اکثریت کو قائل کرنا نہیں، بلکہ سچائی پر ثابت قدم رہنا ہے۔ تو ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ایک عام سی دعوت اور ایک خون کے پیالے سے گفتگو شروع کی، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے صدی نے سماجی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ بالکل، اور ہم نے سورۃ المائدہ کی پابندیوں کے پیچھے معاشی اور تہذیبی مقاصد سمجھے، اور آخر میں یہ تلخ حقیقت کہ سچائی بیان کرنے کے باوجود ضروری نہیں کہ لوگ فوراً اسے قبول کر لیں۔ وہ سماجی دائروں کے ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ واقعہ سوچنے کے لیے ایک بہت گہرا پہلو چھوڑ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ خون کے پیالے تو 7ویں صدی میں ہوتے تھے، لیکن کیا ہم واقعی اس قبائلی حلقے کی ذہنیت سے آزاد ہو چکے ہیں؟ آج بھی جب کوئی سچی اور کھری بات ہمارے روزمرہ کے مقبول رجحانات سے ٹکراتی ہے تو اکثر اوقات لوگ اسے اس لیے رد نہیں کرتے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، بلکہ شاید اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ انہیں اپنے جدید حلقوں یا سوشل میڈیا کے ایکو چیمبر سے نکال دیے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ ہاں، سماجی تنہائی کا خوف آج بھی ویسا ہی ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جسمانی حلقے تو ختم ہو گئے ہوں، لیکن ہم آج بھی اپنے ذہنوں میں بنے اندیکھے دائروں کے اندر قید بیٹھے ہوں، اور ان دائروں کے مرکز میں آج بھی کچھ ایسے ہی استعاراتی پیالے موجود ہوں جنہیں مسترد کرنے کا خوف ہمیں حق کو قبول کرنے سے روکے ہوئے ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کے لیے گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔